بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذلکم شہرکم ھذا بمحلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہ ولا مر بالمنافقین شہر شر لہم منہ بمحلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکتب اجرہ ونوافلہ قبل ان یدخلہ ویکتب اسرہ وشقاءہ قبل ان یدخلہ وذلک ان المؤمن یعد فیہ القوۃ من النفقۃ للعبادۃ ویعد فیہ المنافق اتباع غفلات المؤمنین واتباع عوراتہم۔ رواہ ابن خزیمہ واحمد والبیہقی۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، اور ماہ رمضان کا کرم اور ماہ رمضان کا فضل ہم پر سایہ فگن کر دیا۔ ماہ رمضان کی رحمتیں ہم پر سایہ فگن کر دی۔ ماہ رمضان کے انوار، تجلیات، فیوزات، برکات، حسنات اور خیرات ہم پر سایہ فگن کر دیے، اور ماہ رمضان کے انعام و اکرام اور داد و دہش وہ سایہ فگن کر دیے۔ حدیث مبارکہ بڑی پیاری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں پر یعنی مومنوں پر، یہاں لفظ آیا جو مسلمان اور مومن، فرمایا کہ ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم، کہ یہ فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ منافق پر یہ ایسا مہینہ ہے، منافقوں پر، کہ منافق پر اس سے برا مہینہ کوئی نہیں ہے۔ اور حلفاً فرمایا، اور پھر آپ نے حلفاً فرمایا کہ اللہ پاک اس کا اجر اور اس کی نفلی عبادتوں کا اجر اس کے داخل اس مہینے کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ پاک اس کی بدبختی اور اس کا گناہ اس مہینے کے داخل ہونے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ مومن بندہ، پکا سچا سچا مسلمان بندہ اور مومن بندہ اس مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں اشیاء اور مال اور وقت اور جان کو مجاہدے میں گزارنا، کہ مومن بندہ اس مہینے میں انفاق کے ذریعے یعنی راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے ذریعے
قوت حاصل کر کے عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو منافق ہوتا ہے وہ اس مہینے میں مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرتا ہے۔ منافق ماہ رمضان میں منافق آدمی مسلمانوں اور مومنوں کی غفلتوں، کوتاہیوں، غلطیوں اور منافق آدمی مومنوں کے عیوب اور عیب تلاش کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، امام احمد اور امام بہقی علیہ السلام نے روایت کیا۔ اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ آقا فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ اذلکم شہرکم ھذا بمحلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، اور آپ نے یہ بات حلفاً فرمائی، یعنی قسم اٹھا کر فرمائی کہ آپ پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ آقا فرماتی ہے یہ مہینہ آپ پر سایہ فگن ہے۔ مطلب کیا کہ ماہ رمضان کی برکات آپ پر سایہ فگن ہیں، ماہ رمضان کی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہیں، ماہ رمضان کے انعام و اکرام آپ پر سایہ فگن ہیں، ماہ رمضان کی عطا، جود و سخا آپ پر سایہ فگن ہے، ماہ رمضان کا داد و دہش آپ پر سایہ فگن ہے، ماہ رمضان کی انوار، تجلیات، فیوزات، برکات، حسنات، خیرات آپ پر سایہ فگن ہے۔ مطلب کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو رحمت ربانی پورا مہینہ ہر لمحہ چھائی رہتی ہے، اور اس مہینے کی خصوصیت اور اسپیشیلٹی یہ ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ نفل پڑھتا ہے وہ فرض کے برابر اجر پا جاتا ہے، اور جو فرض عطا کرتا ہے وہ 70 فرضوں کے برابر اجر پا جاتا ہے۔ جو کسی کو دودھ کے ایک قطرے سے افطار کروا دے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، چاہے پانی کا ایک قطرہ ہو، کھانے کا ایک لقمہ ہو، ایک کھجور سے افطار کروا دے۔ اور فرمایا جس نے سیر ہو کے کسی کو پلا دیا، مشروب پلا دیا، وہ میرے حوض کوثر سے اسے پلایا جائے گا اور سیراب کیا جائے گا۔ اس مہینے میں رحمت ربانی خود استقبال کرتی ہے بندے کا، اس مہینے میں فضل ربانی خود بندے کا استقبال کرتی ہے، اس مہینے میں ماہ رمضان میں کرم ربانی خود بندے کا استقبال کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں ذوق عبادت، شوق عبادت باری تعالیٰ عطا کر، اور ہم ذوق سے تیری عبادت کر سکیں، اور عبادت اس لیے کریں کہ تو ہمارا الہ ہے، معبود برحق ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا اللہ ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی جواد ہے، تو ہی سخی ہے، تو ہی لجپال ہے، تو ہی ودود ہے، اور تو ہی علیم ہے، اور تو ہی حلیم ہے۔ اور تو نے کیونکہ ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، شعور ہدایت دیا، نور ہدایت دیا، نور ایمان دیا، نور یقین دیا، نور تیقن دیا اور نور ایقان دیا۔ ہم عبادت فقط اس لیے کر رہے ہیں کہ تو ہمارا سچا اللہ ہے اور تیرے احسانات ہیں ہم پر، اس لیے تیری رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، اگر گناہگار اس میں توبہ کر لے تو فرمایا بخشش اس کا استقبال کرتی ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے اگر سچی توبہ کر لے۔ تو اس میں پھر آگے مزید فرمایا کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور پھر فرمایا کہ منافق پر اس سے برا مہینہ کوئی نہیں آیا، یعنی مومن پر یہ مہینہ آسان ہوتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہاں اجر کمایا جاتا ہے اس مہینے میں، اس مہینے میں خدا کی رحمت، کرم، فضل کو حاصل کیا جاتا ہے، خدا کی مغفرت اور بخشش اور عطاؤں اور سخاؤں اور جود و کرم کو مومن بندہ لپیٹتا اور اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے، اور منافق کے اوپر یہ مہینہ بھاری ہوتا ہے، بس وہ اسی چونچرا میں رہتا ہے، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں، اور روزہ رکھتا نہیں۔
اور پھر حلفاً فرمایا کہ اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کا اجر اور اس کی نفلی عبادت کا اجر اس کے مہینے کے آنے سے پہلے لکھ دیتا. یہ ایک نئی بات کہ اس کا اجر، اس مہینے کا اجر اللہ پاک اور اس کی نفلی عبادتوں کا اجر اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے. پھر فرمایا اور اس کی بدبختی، اس مہینے کی بعضوں کے لیے بدبختی ہوگی، اس مہینے کی بدبختی اور گناہ اس کے آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. پھر فرمایا جو مومن بندہ ہے وہ اس مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے قوت، طاقت، انرجی اور پاور حاصل کر کے عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے. یعنی جو بندہ اس مہینے ماہ رمضان میں انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اشیاء خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، اپنی بدنی صلاحیت خرچ کرتا ہے، فرمایا اس بندے کو ہم قوت اور طاقت دیتے ہیں، اس کے لیے عبادت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا جو منافق ہوتا ہے بندہ، وہ ماہ رمضان میں مسلمانوں اور مومنوں کی غفلتوں کو تلاش کرتا ہے، یعنی ان کی مسٹیکس کو، ایررز کو، مسچیفز کو، نیگلیجنسیز کو، ہیڈ لیسنس کو وہ کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا رہتا ہے. اور منافق بندہ اس مہینے میں مومنوں اور مسلمانوں کے عیوب، فلاس، ڈیفیکٹس وہ تلاش کرتا عیب تلاش کرتا رہتا ہے. مومن عبادت میں رہتا ہے، منافق مومن بندوں کی غفلتوں، کوتاہیوں، غلطیوں اور عیوب اور عیبوں کو تلاش کرتا رہتا ہے. یہ پورا ترجمہ ہو گیا. According to Hazrat Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, says that the Holy Prophet, peace be upon him, says, this month of Ramadan has prevailed upon you with its mercy, bounty, its forgiveness. It is a statement, this is a statement said by the Holy Prophet, peace be upon him, with oath. And the Holy Prophet, peace be upon him, says, this month of Ramadan is the best for each and every Muslim and believer. Because the believer and true Muslim worships his Allah dignified Almighty with dedication, devotion, spirit and emotion for achieving prizes, rewards, retaliations, and for achieving the closeness and proximity and nearity of the Holy Prophet, peace be upon him, and Allah dignified Almighty. So this month of Ramadan is the worst for the hypocrite. So similarly, the Holy Prophet, peace be upon him, says, Allah dignified Almighty writes the retaliation of this month of Ramadan and the rewards of the devotional prayers of this month of Ramadan before its coming. And similarly, Allah dignified Almighty writes its sin, crime, and severity of sin of this month of Ramadan before its coming. So
undoubtedly the true believer and the true Muslim and the true Muslim spends a lot of money in the month of Ramadan in the way of Allah dignified Almighty for achieving the pleasure of Allah dignified Almighty. So any Muslim, any believer who spends a lot of money, who spends charity in the way of Allah dignified Almighty in the month of Ramadan, so that person will be able to worship Allah dignified Almighty a lot, so much, without any difficulty, without any confusion, because that true believer and true Muslim is spending a lot of money, his time, his energy of his body in the way of Allah dignified Almighty in this month of Ramadan. So this is the greatest blessing, and this is the greatest act which gives energy, power, potential, ability and capability to true believer and true Muslim. So that true believer and true Muslim achieves a lot of worship of Allah dignified Almighty in this month of Ramadan without any difficulty, any confusion, and without any complexity and without any perplexity. So the hypocrite in the month of Ramadan, the hypocrite in the month of Ramadan searches negligences, heedlessnesses, carelessnesses of the true believer, a true Muslim, and also the hypocrite in the month of Ramadan explores, detects, searches, researches the flaws, the mistakes, the errors, the mischiefs of the true believer and true Muslim. So, O our Allah dignified Almighty, please kindly confer us, bestow us